بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ صورتحال میں بار بار یہ جملہ آپ کے سامنے ہم دہرا رہے ہیں کہ ہر لمحہ تبدیلی آ رہی ہے، ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ صورتحال بدل رہی ہے۔ آج ہمارے سامنے صورتحال بدلی اور مزید ایک اور حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ کیا گیا پنجاب میں عثمان بزدار پر۔ تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی اور تحریک عدم اعتماد بہت تگڑی تحریک عدم اعتماد ہے۔ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پر ان کے پاس جو نمبر ہے وہ نمبر 200 پلس کا ہے، جو عثمان بزدار کو گھر بھیجنے کے لیے اگر دعویٰ درست ہے تو کافی ہے۔ اور اس صورتحال میں بریکنگ نیوز یہ ہے، اہم ترین خبر یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے لیے بنی گالہ کے رستے میں۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے یہ ملاقات چل رہی ہوگی، چودھری پرویز الہی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات کر رہے ہوں گے۔ اور میں نے اپنے دوسرے یوٹیوب چینل خبر پر آپ کو بتایا تھا کہ عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور اس تحریک عدم اعتماد پر 3 صفحات ہیں۔ اس تحریک عدم اعتماد پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے دستخط ہیں، اور چودھری پرویز الہی نے یہ کہا تھا کہ اس پر کارروائی آئین اور قانون کے مطابق ہوگی۔ ابھی جو چودھری پرویز الہی کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہے، اس پر آ جائیے۔ اس ملاقات سے پہلے خبر یہ آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کا وفد عمران خان صاحب کی ہدایات کی روشنی میں چودھری پرویز الہی سے ملا، اور چودھری پرویز الہی صاحب سے ہونے والی ملاقات کے بعد جب گفتگو ہوئی تو اس گفتگو کے منظر نے، جو منظر کیمرے کے سامنے آیا، اس نے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کو وزارت اعلیٰ دینے پر رضامند ہیں۔ اس سے پہلے میاں صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم وزارت اعلیٰ دینے پر رضامند ہیں۔ میاں صاحب والے معاملے میں صورتحال یہ تھی کہ پہلے بات ہو رہی تھی 2 مہینے کے لیے وزارت اعلیٰ۔ قاف لیگ نے کہا نہیں، 2 مہینے کی وزارت اعلیٰ نہیں چاہیے، کم از کم 6-8 مہینے ملنے چاہیے، یہ سسٹم چلنا چاہیے، اور 6-8 مہینے ملیں گے تو پھر ہم اس پر سوچ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم 6 سے 8 مہینے پر بھی تیار ہیں، یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیں گے۔ اس سے نظر یہ آیا کہ اپوزیشن جو دعوے کر رہی تھی کہ نمبر پورے ہیں، ان نمبرز کے پورے ہونے میں شک ہے اور انہیں ابھی حکومت کے اتحادی چاہیے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اس صورتحال میں اب عمران خان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ وزارت اعلیٰ ہم سے لے لیجئے۔ یہ شاہ محمود قریشی گئے، عمران خان صاحب کی طرف سے پیغام لے کر، ٹیم کے ساتھ اسد عمر صاحب تھے، پرویز خٹک صاحب تھے، اور جب یہ لوگ باہر آئے تو پھر جو منظر تھا، میں نے آپ سے عرض کیا، اس منظر نے صورتحال بتائی کہ کیا ہوا ہے۔ کیونکہ جب نون لیگ کا وفد گیا تو وفد سے ہونے والی ملاقات کے بعد، ملاقات میں چودھری برادران موجود تھے، لیکن جب وفد سے ملاقات ختم ہوئی تو باہر آ کر گفتگو کی طارق بشیر چیمہ نے اور خواجہ سعد رفیق نے۔ ان لوگوں نے میڈیا سے بات کی اور میڈیا سے بات کر کے کہا کہ ہمیں 2-1 روز چاہیے، ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں، اس کے بعد بتائیں گے، ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا ہے، فیصلہ اتنی جلدی نہیں ہو سکتا، ابھی 1 دن اور لگے گا۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ اچھی بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد جب حکومتی وفد گیا، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، پرویز خٹک، تو ملاقات ہوئی، ملاقات طویل ہوئی، اور ملاقات کے بعد باہر آ کر گفتگو کی تو چودھری پرویز الہی صاحب خاندان سمیت باہر آئے۔ پہلے خواجہ سعد رفیق آئے اور خواجہ سعد رفیق نے گفتگو کی طارق بشیر چیمہ کے ساتھ۔ یہ آپٹکس ہی فرق ڈالتے ہیں نا، جو نظر آ رہا ہے وہ بتاتا ہے۔ جب تک اعلان نہیں ہو جاتا تب تک ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے اس کی بنیاد پہ نتیجہ نکالنا ہوا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ طارق بشیر چیمہ اور خواجہ سعد رفیق نے بات کی، لیکن جب گئے شاہ محمود قریشی، اور شاہ محمود قریشی نے جا کر بات کی، حکومتی ٹیم گئی، تو واپسی پر چودھری پرویز الہی، ان کے بیٹے مونس الہی اور دیگر لوگ، یہ سب کے سب باہر آ گئے، اور انہوں نے باہر آ کر میڈیا سے بات کی۔ بات چیت بڑی خوشگوار ہوئی، بڑی ہنس کر ہوئی، مسکرا کر ہوئی، اور اس گفتگو میں حصہ ڈالا چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی نے بھی اور چودھری پرویز الہی نے بھی۔ حکومت نے بھی جو بات کی اس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ بات چیت بڑے زبردست ماحول میں ہوئی ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ اپنوں سے ہی تعلق ہوتا ہے نا، اپنوں سے ہی ناراض نہ ہونے کی بات کی جاتی ہے، اپنوں کی منایا جاتا ہے، تو یہ اپنے ہیں، اور ابھی تک یہ حکومت کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے۔ یہ گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد آپ چودھری پرویز الہی بنی گالہ کے رستے میں ہیں۔ ممکنہ طور پر جب آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں دوبارہ آپ سے عرض کروں کہ آپ یہ ملاقات چل رہی ہوگی۔ یہ ملاقات کیا بتاتی ہے؟ یہ ملاقات بتاتی ہے کہ چیزیں تقریباً سیٹل ہو گئی ہیں۔ عمران خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، بنی گالہ جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں اور چیزیں حکومت کے حق میں سیٹل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ابھی حتمی طور پر خبر ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن چیزیں حکومت کے حق میں سیٹل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب ایک اور چیز یاد کیجئے، چودھری پرویز الہی مسلسل کہہ رہے تھے کہ ہم جب فیصلہ کریں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ قاف لیگ، متحدہ قومی موومنٹ، باپ پارٹی، ہم مل کر فیصلہ کریں۔ اس سے پہلے ایک دھچکا لگا تھا، آج اسلم بھوتانی کے بارے میں خبر آئی تھی، ابھی حتمی نہیں، لیکن اسلم بھوتانی کے حوالے سے بھی خبر آ گئی تھی کہ وہ بھی جا کر مل سکتے ہیں۔
ایک کل گئے تھے شاہزین بگٹی اور اب اسلم بھوتانی کے حوالے سے خبر آئی تھی. اور اب ایسے میں جب چودھری پرویز الہی نے یہ بتا دیا ہے تو ایم کیو ایم جو ہے اس نے بھی اشارہ دیا تھا کہ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں, اور ایم کیو ایم والے مجھ سے ملاقات کی اس کے بعد چودھری پرویز الہی نے, اور جا کر ایم کیو ایم کو منایا, ایم کیو ایم کو بتایا, ایم کیو ایم کو سمجھایا کہ کیا بات ہوئی ہے. خالد مکسی نے کہا کہ ابھی ہمیں وقت چاہیے, ہم مل کر بات کریں گے. ہمارے مسائل الگ ہیں, ہماری سیاست الگ ہے, ہماری ڈائنامکس الگ ہیں, ہمارے حلقہ انتخاب الگ الگ ہیں. بلوچستان میں ہیں, کراچی میں ہیں, پنجاب میں ہیں, تو حلقہ انتخاب بھی ہمارے الگ الگ ہیں. لیکن ایسا فیصلہ کریں گے, مل کر فیصلہ کریں گے کہ ہم اپنا ایک اثر و رسوخ رکھ سکیں, اپنا ویٹ زیادہ رکھ سکیں. ان تمام چیزوں کے بعد چودھری پرویز الہی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں, تو حکومت نے وہ آفر جو نون لیگ دے رہی تھی وہ آفر دے دی. آپ یاد کیجئے, میں نے کچھ روز پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک بڑا استعفیٰ آنے والا ہے, اور وہ بڑا استعفیٰ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آئے گا, چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ قربانی ہونے والی ہے, وہ قربانی ہوگی اور چیزیں بہتر ہوں گی. یہ جو قربانی ہے, یہ قربانی بہت عرصے سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی. یہ قربانی حکومت کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی تھیں, حکومتی صفوں سے, کہ قربانی ہونی چاہیے. اس قربانی کے بارے میں طاقتور حلقے بہت زیادہ دباؤ ڈال رہے تھے, عمران خان صاحب پر بھی, حکومت پر بھی, اور کہتے کہ یہ قربانی جو ہے یہ ہونی چاہیے. اور پھر ساتھ میں صحافتی حلقوں سے, دیگر حلقوں سے بھی دباؤ تھا عمران خان صاحب پر کہ یہ قربانی ہونی چاہیے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس قربانی کے لیے رضامند نہیں تھے, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ حالات کے ہاتھوں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت سیاسی فیصلہ کرنے میں, یہ ان پاپولر ڈیسیشن ہو سکتا ہے, مشکل ڈیسیشن بلکہ کہنا چاہیے, مشکل ڈیسیشن ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے لیے, لیکن عمران خان صاحب یہ ڈیسیشن کرنے پر راضی ہو گئے ہیں. اس سے آنے والے چند گھنٹوں میں ہمارے لیے صورتحال جو ہے وہ اور واضح ہوگی, اور حکومت کے حق میں ممکنہ طور پر یہ صورتحال جاتی ہوئی نظر آئے گی. قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو گیا. اسد قیصر صاحب نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق کارروائی ہوگی. 7 دن میں جو تحریک عدم اعتماد ہے اس پر اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو, میں نے آپ سے بار بار یہ جملہ کہا ہے کہ اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ ووٹنگ جو ہے ہو جائے گی 7 دنوں کے اندر, وگرنہ کچھ بڑے کچھ بڑوں کو لے کر بیٹھیں گے اور کچھ چیزیں طے ہوں گی, اور پھر کچھ لوگ کچھ دو کے اصول پر معاملہ آگے بڑھنے کا امکان کہیں زیادہ ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں. جاتے جاتے آپ سے میں ایک بار پھر کہوں کہ میں نے ایک اور چینل صرف خبروں کے لیے, مختصر ویڈیوز کے لیے شروع کیا ہے, خبر. یہ وہ چینل ہے جس پر میں اپنے بچوں کے ساتھ ویڈیوز کرتے ہوئے آپ سے مخاطب ہوتا تھا. تو اب خبر کو بھی دیکھیے, خبر کو سبسکرائب کیجیے. I'll keep you posted انشاءاللہ.